السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم وإن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. آمين يا رب العالمين. حضرات، ان اجتماعات جمعہ میں امیر تنظیم اسلامی محترم شجاع الدین شیخ صاحب بتکرار و اعادہ ذکر کرتے رہے ہیں اہل فلسطین پر اور غزہ کے رہنے والوں پر جو ظلم و ستم اور جور کے، جسے آپ کہیے کہ پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. 3 ماہ سے زائد کا عرصہ بیت چکا. انٹرنیشنل میڈیا جو تعداد دے رہا ہے وہ تقریباً 25,000 افراد کی ہے. گویا کہ 1 لاکھ کا 25%، ربع لاکھ. اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تعداد اس سے کہیں بڑھ کر ہے، اس لیے کہ جو لوگ بھی کہیں ملبے کے تلے دفن ہو چکے، اپنے رب کے حضور حاضر ہو چکے ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے ہوں گے کہ جن کا کوئی شمار جو ہے اس عددی فگر کے اندر موجود نہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر ظلم کیا ہے کہ ان شہید ہونے والوں میں نوزائیدہ بچے بھی ہیں، لڑکپن کی عمر والے بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بوڑھی خواتین بھی ہیں. اور اب تو یہ تمام چیزیں اور حقائق جو ہیں وہ میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کے سامنے ہیں. لیکن اس کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ جو 57 یا 58 تعداد ہیں مسلمان ممالک کی، ان کے حکمران بے غیرتی اور بے شرمی کی انتہا ہے. اگر کسی نے کچھ آگے بڑھ کر کوئی اپیل کی بھی ہے تو وہ بھی ساؤتھ افریقہ کی طرف سے، یا کسی درجے میں بات ہوئی تھی تو ایران کی طرف سے ہوئی تھی. طالبان افغانستان نے بھی کہا تھا کہ ہم بھی ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں رستہ دیا جائے، کوریڈور فراہم کیا جائے. لیکن بشمول پاکستان کے کسی اور مسلم مملکت کے حکمران کو توفیق نصیب نہیں ہوئی. بہرحال یہ تمام چیزیں جو ہے رائگاں جانے والی نہیں ہیں. ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اور کتنی ہی قوموں کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا گیا.
جنہوں ظلم و ستم، فسق و فجور، بغاوت اور سرکشی کی انتہا اور معراج تک پہنچ گئے تھے۔ بہرحال خطابات جمعہ میں بڑی تفصیل سے مسلسل بتکرار و اعادہ ان باتوں کا ذکر ہوتا رہا۔ پھر یہ کہ بہت حد تک حق ادا کر دیتے ہیں برادرم شجاع الدین شیخ صاحب، جو بھی موجودہ حالات ہیں، جو تناظر ہے اس وقت پاکستان کا، اور انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں جو معاملات ہو رہے ہیں اس پر بھی ان کے تبصرے جاری ہیں، پریس ریلیز کے ذریعے، خطابات جمعہ کے ذریعے، خطابات عمومی کے ذریعے۔ بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں تو بہت حد تک جو ہے وہ کفایت ان کی طرف سے ہو جاتی ہے الحمدللہ، لیکن میں یہاں جو آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہوتا ہوں تو اکثر و بیشتر تذکیر بالقرآن کے حوالے سے، اور جو حضرات بھی کچھ قرآن حکیم کے ساتھ شغف رکھتے ہیں ان کے علم میں ہوگا کہ ابھی جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں وہ سورہ کہف کی ابتدائی 7 آیات ہیں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جب بھی مجھے موقع ملے گا یہاں آپ حضرات سے گفتگو کرنے کا تو سورہ کہف کا ہم بالکل سبقاً جو ہے اس کے اوپر سے ہو گزرے، اس لیے کہ یہ سورہ مبارکہ بڑی عظیم بھی ہے، بہت جامع بھی ہے اور بہت اہم بھی ہے، خاص طور پر یوم الجمعہ کے حوالے سے۔ اب آئیے کہ ہم آغاز کرتے ہیں، اور آج کی جو نشست ہے اس میں شاید اس کی عظمت کے حوالے سے اور اس کی خاص طور پر آج کے دور کا جو اصل شرک ہے، مادہ پرستی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج کی دجالیت یہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اس سورہ مبارکہ کی ہر جمعے کو تلاوت کرے۔ اب تلاوت کرنے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پڑھے، اس میں بھی بڑی برکت ہے۔ اگر ارشاد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یقیناً فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر ہمارے سے کیا شے مطلوب ہے کہ ہم اسے پڑھیں ضرور لیکن سمجھ کر پڑھیں، اس کے معانی اور مفاہیم جو ہے ہمارے ذہن اور قلب کے اوپر اترتے چلے جائیں، اس لیے کہ اس دنیا کی جو ظاہری چمک دمک ہے، یہاں کی زیب و زینت جو ہے، جس کے زلف گراگیر کے اسیر سب ہیں، اور شاید اگر میں یہ کہوں کہ مسلمان کافروں سے بڑھ کر اس کے زلف گراگیر کے اسیر ہیں، اس لیے کہ فوری لذت جو آپ کو یہاں حاصل ہو جاتی ہے، ہم اس سے بحث نہیں کرتے کہ اس میں ہم نے اپنے رب کے حکم کو پاؤں تلے روندا یا نہیں روندا، معصیت ہے، فسق و فجور ہے، اس کے اندر بڑی لذتیں ہیں، تو آج کا مسلمان شاید دوسروں کی نسبت زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ ملوث ہے۔ تو فتنہ دجال کے حوالے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا، حضور کا وہ قول بھی موجود، ہر جمعے کو سورہ مبارکہ کی تلاوت، بعض احادیث کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی اور آخری آیات، ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ایک نورانی کیفیت رکھی ہے۔ الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو وہ نور عطا فرماتا ہے جس سے وہ گناہوں سے مجتنب رہتا ہے، اور اگلا ہفتہ جو اب اس کی زندگی میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس نور کی رہنمائی میں اسے صراط مستقیم پر رکھتا ہے۔ تو یہ باتیں جو ہے اس ترغیب اور تشویق کے لیے ہیں کہ ہم اس سورہ مبارکہ کو کوشش کیجئے کہ اس کا جتنا زیادہ سے زیادہ حصہ ہم یاد کر سکیں، کوئی زیادہ محنت نہیں لگے گی، ابتدائی 10 آیات اور آخری رکوع اس کا یاد کر لیجئے، جس ضمن میں حضور کی وہ نوید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو، اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو اس کی عظمت کے معاملے میں یہ ہے۔ اب آئیے اس میں اس سورہ مبارکہ کی جو مقام ہے قرآن حکیم میں، بالکل وسط میں یہ سورت موجود،
اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر شے کا جو مرکز ہوتا ہے اس کی خصوصی اہمیت ہوتی ہے. یہ دو صورتیں ہیں جو قرآن حکیم کے بالکل وسط میں ہیں. 15واں پارہ ہے جس سے سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوا. سورہ بنی اسرائیل کے بعد سورہ کہف شروع ہوئی اور وہ 16ویں پارے کے ابتدائی حصے میں ختم ہوئی. اور بہت ہی خوبصورت جوڑا ہے یہ. قرآن حکیم میں بہت سی صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا باہم جوڑا ہونا بہت ہی زیادہ نمایاں ہے. اگر آپ ابتدا سے شروع کریں گے تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نام عطا فرمایا الزہراوین، انتہائی تابناک، انتہائی روشن صورتیں، ایک جوڑے کی شکل میں. دونوں کا آغاز الف لام میم سے ہو رہا ہے. دونوں ہی کے اختتام پر بہت ہی جامع دعائیں ہیں. سورہ بقرہ کی وہ دعائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ جسے بھی کوئی شغف ہے اور رغبت ہے قرآن حکیم کے ساتھ، دین کے ساتھ، اسے وہ یاد نہ ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. اعتراف ہے، اے پروردگار میں گناہ گار ہوں، معصیت میں مبتلا ہو جاتا ہوں، غلطی بھی ہو جاتی ہے، بھول چوک بھی ہو جاتی ہے، خطا بھی ہو جاتی ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا. اے پروردگار ہم سے پہلے جو اقوام ہو گزری ان پر جو بوجھ تو نے ڈالے تھے ہمیں اس سے محفوظ رکھیو. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. جس قدر خوبصورت دعائیں. یہی معاملہ سورہ آل عمران کی آخری آیات میں بھی. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القیامہ. اے پروردگار ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجو، اور جو وعدہ تو نے اپنے نبی اپنے رسول سے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ثمرات سے ہمیں مستفید فرما. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. کیا خوبصورت الفاظ ہیں. اے پروردگار ہم نے ایک منادی کی ندا سنی ہے. منادی کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ دعوت دے رہے تھے کہ ایمان رکھ لو اپنے رب پر، خدا واحد پر. ہم اس پر ایمان لے آئے. فآمنا فاغفر لنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں وفات جی دو اپنے نیکوکار لوگوں کے ساتھ. تو سورہ بقرہ سورہ آل عمران ایک جوڑا. ذرا تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو سورہ انفال اور سورہ توبہ جوڑا ہے. دونوں مدینہ کی نازل شدہ. سورہ انفال میں غزوہ بدر کے بڑے تفصیلی حالات، اور سورہ توبہ میں غزوہ تبوک. سب سے پہلا جو ایک مارکا برپا ہوا تھا حق و باطل کے مابین وہ غزوہ بدر تھا نا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال سے پہلے جو سب سے بڑا مارکا ہوا وہ غزوہ تبوک تھا. سورہ توبہ میں بڑی تفصیل سے حالات موجود. بہت خوبصورت جوڑا. کچھ آگے بڑھیں گے تو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف، اس میں جوڑے ہونے کے اعتبار سے جو اس کے مظاہر ہیں اس پر میں عرض کروں گا. پھر سورہ طلاق سورہ تحریم میں بھی ایک جوڑا ہے. سورہ مزمل سورہ مدثر بھی ایک جوڑا ہے. اسی طرح بالکل آخر میں چلے جائیے، جس طرح پہلی دو صورتیں تھیں. سورہ فاتحہ تو اصل میں ایک دیباچے کی شکل میں ہے. اسے تو ام القرآن کہا گیا. پوری قرآن کی جو بنیاد ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم طالب ہیں اللہ سے ہدایت کے، صراط مستقیم کے. وہ صراط مستقیم ہدایت ہے کیا؟ اب شروع ہو جائیے سورہ بقرہ کے آغاز سے سورہ ناس تک.
تو سورہ فاتحہ اوپننگ سورہ آف قرآن، یہ تو گویا کہ تمہید بنتی ہے پوری ہی قرآن حکیم کے لیے۔ اب آخر میں چلے جائیں گے تو معوذتین، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ تو یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ قرآن حکیم میں جو بھی اس سے دلچسپی رکھتے ہیں اس کے مطالعے سے، تو یہ بہت ہی خوبصورت جوڑوں کی شکل میں بہت سی صورتیں قرآن میں موجود ہیں۔ اب آئیے کہ یہ دو صورتیں جو ہیں، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف، ان کے جوڑے ہونے کی مظاہر کیا ہیں؟ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اسی سرزمین کا ذکر ہو رہا ہے جہاں آج وہاں کے رہنے والوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، بلکہ تقریباً ناممکن بنا دیا گیا۔ تقریباً 20 لاکھ افراد جن کے لیے نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ سیوریج کا کوئی نظام باقی رہا ہے۔ یہی بنیادی سہولتیں ہوتی ہیں نا کسی ملک میں حاصل رہنے والے لوگوں کو، کوئی شے موجود نہیں۔ ایسا مقاطعہ کیا گیا کہ کہیں سے کوئی باہر سے کوئی کمک بھی نہیں پہنچ پاتی، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ باقاعدہ نسل کشی کا پورا ارادہ ہے۔ اور اب تو یہ بات جو ہے ڈھکی چھپی رہی بھی نہیں، جو ان کے عزائم ہیں، جس میں پورا لبنان، اسی طرح شام کا بڑا حصہ، سعودی عرب کا بہت بڑا حصہ، اور ادھر سے مصر کا بھی کچھ حصہ جو انہوں نے شامل کر کے کہا کہ یہ ہمارا پلان ہے، گریٹر اسرائیل بنے گا اور اس پورے ایریے پر بنے گا۔ وہ تو باقاعدہ نقشہ دکھا کر جو ہے وہ پورے میڈیا کے سامنے اپنے عزائم جو ہیں، بد عزائم، ان کا اظہار کر رہے ہیں۔ مسلمانوں میں کوئی شرم، غیرت، حیا اور کوئی عزت نفس موجود ہو تو وہ کچھ کہیں نا۔ یہ تو بالکل وہی معاملہ ہے کہ بھیڑوں کا بہت بڑا گلہ ہے، اور ایک قصائی آتا ہے، ایک ایک بھیڑ کو نکالتا ہے، اسے ذبح کرتا ہے، پھر اگلے کی باری آ جاتی ہے، پھر اگلے کی باری آ جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمان ممالک جو اپنے آپ کو بڑا محفوظ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وہی کا معاملہ رہے گا، ہرگز نہیں رہے گا۔ اور جس طرح وہ سینے پر مونگ دل رہا ہے اسرائیل، اس پناہی حاصل ہے کس کی؟ امریکہ، پوری یورپی یونین تو پیچھے کھڑے ہیں۔ تو سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں گویا کہ بات کا آغاز کس سے ہوا؟ اللہ کی تسبیح سے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کا ذکر بھی ہے۔ الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو ہم نے بڑا پر نور بنا دیا ہے، بہت بابرکت بنا دیا ہے۔ سینکڑوں انبیاء کا مدفن ہے وہ سرزمین، کتنے ہی انبیاء ہیں، لا تعداد انبیاء جن کی بعثت ہوئی ہے اسی سرزمین میں۔ تو سورہ بنی اسرائیل کا آغاز اللہ کی تسبیح سے ہوا، سورہ کہف کا آغاز اللہ کی حمد سے ہوا۔ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد، یہ دونوں مل کر بھی ایک جوڑا بنتے ہیں نا۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تسبیح کا ذکر بھی ہے، حمد کا ذکر بھی ہے، اور یہ دو کلمات جو ہیں سبحان اللہ اور الحمدللہ، حضور نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ دونوں کلمات جو ہیں، سبحان اللہ جو ہے نصف میزان ہے، اور الحمدللہ اس میزان کو مکمل کر دیتا ہے، بشرطے کہ انسان کے قلب کی گہرائیوں سے الفاظ نکل رہے ہوں۔ صرف 1000 دانے کی تسبیح کے اوپر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور بعض اوقات تو اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ سبحان اللہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے، سوا 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 یوں کر کے آگے نکل جاتے ہیں، اس لیے کہ جلدی سے تسبیح ختم کر دی۔ سبحان 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 سبحان، یہ تو تسبیح نہیں ہے۔
آخر عربی زبان ہے تو اس کے کچھ آداب بھی تو ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم میں سے بھی کوئی شخص اگر اذکار مسنونہ کا اہتمام کرتا ہے، اسی طرح یہ کلمات تسبیح ہیں، کلمات تحمید ہیں، کلمات تکبیر ہیں، کلمات تحلیل ہیں، اس کو پوری جسے آپ کہیے ادب کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو دونوں صورتوں کا آغاز ایک کا تسبیح سے اور دوسرے کا اللہ کی حمد سے، تحمید سے۔ پھر دونوں ہی صورتوں کا جو اختتام ہو رہا ہے وہ نوٹ کیجئے۔ دو آیات ہیں دونوں صورتوں میں جن کا آغاز لفظ قل سے ہوا۔ ایک تو 4 قل وہ ہیں نا جو آپ میں سے بھی سب کو یاد ہوں گے، قل هو اللہ احد بھی ہے، سورہ کافرون بھی ہے، پھر سورہ فلق بھی ہے اور سورہ ناس بھی ہے۔ لیکن یہ دو آیات جو ہیں جو قل سے شروع ہو رہی ہیں، یہ بھی مل کر 4 قل بن رہے ہیں۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی۔ لاسٹ بٹ ون آیا سورہ بنی اسرائیل کی، اور آخری آیت وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا۔ اسی طرح 2 آیات جو سورہ کہف کی ہیں وہ بھی لفظ قل شروع ہو رہی ہیں۔ قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ بڑی عظیم آیت۔ اللہ کی کلمات، اللہ کی باتیں، اللہ کی تخلیقات، دنیا کے تمام سمندر اگر سیاہی بن جائیں اور تمام درختوں کی قلمیں بنا لی جائیں، وہ قلمیں سب ختم ہو جائیں گی، سیاہی خشک ہو جائے گی، لیکن تمہارے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ یہ تو اگر اس کو تو صحیح معنی میں اگر ہم اپریشیٹ کر سکتے ہیں تو اس اعتبار سے یہ لامحدود کائنات جو ہے ہمارے اعتبار سے لامحدود ہے، اللہ کے اعتبار سے تو نہیں ہے نا، اس کی تو تخلیق ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے کسی ایک کونے تک بھی ہم کوئی رسائی حاصل نہیں کر سکے۔ آپ کے کیلکولیٹرز کے اعداد ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ صرف تعداد ان کی جو ہے معین نہیں کر سکتے جس تعداد میں اس کائنات کے اندر یہ ستارے موجود ہیں، سیٹلائٹس موجود ہیں۔ کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ تو قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ کتنے ہی سمندر اور کتنے ہی درخت لے آؤ، تمہارے قلم جو ہے وہ چلتے چلتے گھس کر ختم ہو جائیں گے۔ تمام سمندر جو سیاہی کی شکل میں تبدیل ہو چکے وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن تمہارے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اور آخری آیت وہ بھی لفظ قل سے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ وہی جو قرآن کی دعوت ہے، دعوت توحید۔ اے نبی کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں بھی انسان ہوں، بظاہر تم جیسا انسان ہوں، لیکن نوعیت کے اعتبار سے کوئی نسبت و تناسب ہے نہیں، کہاں عام انسان اور کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مجھ تک وحی کے ذریعے یہ پیغام پہنچا ہے کہ وہ خدا، وہ رب واحد ہے۔ انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ یہ عملی بات آ گئی جس کا مطالبہ ہم سے کیا گیا کہ جو شخص بھی اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے، امیدوار کیا ہے کہ ہوگی تو لازماً، عدالت خدا بندی کے کٹہرے میں تو ہر فرد کو کھڑا کیا جائے گا۔ کلہم آتی ہی یوم القیامت فردا، کل بنی نوع انسان، ہر شخص کھڑا ہوگا محاسبے کے لیے اپنے رب کے سامنے۔ تو من کانا یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ ایمان دل میں اور خارج میں اعمال صالح، یہ شرط ہے۔
ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اسلام تو دین توحید ہے نا. لہذا جو نفی ہوئی وہ کس کی ہوئی؟ شرک کی ہوئی. جو قرآن میں کہا گیا ان اللہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ان اللہ لا یغفر، اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا ان یشرک بہ، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. ہاں شرک سے نیچے نیچے کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا صدق دل سے توبہ کیجئے، کوئی ہو جتنے بھی اگر گناہ ہیں تو اللہ معاف فرما دے گا. پھر دیکھیے دونوں ہی صورتوں کے تقریباً وسط میں قصہ آدم و ابلیس بھی ہے. یہ مشترک اوصاف جو ان دونوں صورتوں کے جوڑا ہونے کے. قرآن حکیم میں 7 صورتوں میں ذکر ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اور شیطان لعین کے اس کردار کا. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کے جو آخری آیت ہے اس میں حکم ہے. حکم کس کو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. اور اے نبی آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ کل حمد، کل تعریف، کل عظمت اللہ کے لیے ہے جس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے، جس نے کسی کو اپنا شریک نہیں بنایا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اب دیکھیں تکبیر کا لفظ بھی آ گیا. اللہ اکبر کہنا کیا ہے؟ تکبیر ہے نا. تو سورہ کہف اس اعتبار سے بھی بہت ہی خوبصورت صورت ہے کہ اسلامی معاشرت اور ثقافت یا ہمارا جو کلچر ہے اس میں اللہ کے تصور کو اپنے دل میں رکھنا، بسائے رکھنا، اس کے مظاہر چند الفاظ ہیں. وہ الفاظ کیا ہیں جو اس سورہ کہف کے اندر موجود؟ سورہ بنی اسرائیل چونکہ اس سورت کا جوڑا ہے لہذا تسبیح سے آغاز ہوا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ تسبیح ہو گئی. سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں فرمایا گیا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، تکبیر بھی آ گئی. اللہ اکبر. یہی تکبیرات ہے جو ہم پڑھتے ہیں بلند آواز کے ساتھ جب ہم عیدین کے لیے نکلتے ہیں اپنے گھروں سے. بہت مستحب عمل ہے یہ، بہت ہی اجر و ثواب اس عمل میں جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری زبان کے اوپر ترانہ ہونا چاہیے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد وکبرہ تکبیرا. پھر تحمید الحمدللہ. سورہ کہف کا آغاز ہوا. اسی طرح سورہ کہف کے اندر اور دیکھیے ماشاء اللہ کے الفاظ. مشیت صرف اللہ کی ہے، ہمارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. تمہارے چاہے کچھ ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس تمہارے رب اور خالق کو مطلوب نہ ہو، جب تک وہ نہ چاہے. ماشاء اللہ یہ الفاظ بھی سورہ کہف میں موجود. اسی طرح انشاءاللہ کے الفاظ، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو اسلامی ثقافت اور اسلامی تشخص کو اجاگر کرنے والے ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، ما شاء اللہ، لا قوت الا باللہ، انشاء اللہ، اللہ اکبر. یہ تمام الفاظ جو ہیں اس سورہ مبارکہ میں اور سورہ کہف کے اندر موجود، سورہ بنی اسرائیل میں موجود. پھر بعض سادہ لوگ مسلمانوں نے یہودیوں کے اکسانے پر حضور سے 3 سوالات کیے تھے. ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون ہیں، ان کی تفصیل ذرا پوچھ کر بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں نا، تو ان سے پوچھو ذرا کہ اصحاب کہف کون تھے. پھر دوسرا سوال یہ کہ روح کسے کہتے ہیں، روح کی حقیقت کیا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں فرما دی یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے روح تو میرے رب کا امر ہے، اس کی ماہیت کو تم نہیں سمجھ سکتے. تمہارا یہ چھوٹا سا ذہن جو ہے
اس کی وہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے، اس میں وہ استعداد ہی نہیں کہ روح کی حقیقت کو جان سکے۔ ہمیں تو آج تک یہی معلوم نہیں ہوا کہ ہماری جان جو ہے، جس طرح عام طور پر ہم سنا کرتے تھے نا کہ فلاں جن کی جان جو ہے وہ طوطے میں ہے، تو ہمارے جسم کے اندر جان کہاں ہے؟ ہمیں نہیں معلوم۔ بلکہ ابھی اس سے بھی آگے اگر بڑھیں گے تو رات کو ہمیں جو نیند آتی ہے تو کون سا وہ سینٹر ہے سلیپ سینٹر کے جس کا سوئچ آف ہو جاتا ہے آپ سو جاتے ہیں؟ آپ سو گئے تو آپ کو تو اپنے انوائرمنٹ کا، اپنے ارد گرد کا تو کچھ پتہ نہیں۔ ہاں، عمل تنفس بھی جاری ہے، سانس بھی جاری ہے، دل جو ہے وہ بھی دھڑک رہا ہے۔ سینسیٹیوٹی اس درجے کی ہے کہ اگر آپ ذرا تھوڑا سا کریں گے تو اپنی ٹانگ کو ایک کسی چیز کو ہلا بھی لے گا، لیکن شعور نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سونے کی حالت میں انسان کی روح نکل جاتی ہے، غلط خیال ہے، اس کا شعور قبض کر لیا جاتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، قرآن نے واضح کر دیا اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے انسان سے اس کی جان اور اس کی روح کو اس کے موت کے وقت، اور حالت نوم میں یا سوتی ہوئی حالت میں اس کے شعور کو اللہ قبض کر لیتا ہے۔ تو ہماری تو بے مائیگی اس درجے میں ہے، ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں۔ تو یہ جو الفاظ ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، انشاءاللہ، لا قوت الا باللہ، یہ تمام الفاظ موجود۔ تو دوسرا سوال جو کیا تھا یہودیوں کے سکلانے پر مکہ کے رہنے والوں نے حضور سے کہ روح کسے کہتے ہیں، روح کیا ہے؟ اور تیسرا سوال یہ تھا ذوالقرنین کون تھے؟ ان دونوں صورتوں کے اندر ان تینوں سوالات کے جواب دے دیے گئے۔ یہ بھی گویا کہ اس اعتبار سے ان دونوں صورتوں کو اس بات نے باہم جوڑ دیا، جوڑے کی شکل میں ہے نا۔ تو سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اے نبی کہیے کہ کل تعریف اللہ کے لیے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، کوئی اس کا شریک و ساجی نہیں۔ اور سورہ کہف کا آغاز کن الفاظ سے ہو رہا ہے الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کل حمد، کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر نازل فرمائی یہ کتاب، الکتاب، قرآن کریم، اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ تو گویا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت اور سورہ کہف کی پہلی آیت باہم ایک دوسرے میں جڑ گئے، وہاں حکم ہے، یہاں امتثال حکم ہے۔ اب یہ تمام وہ کامن پوائنٹس تھے کہ جو گویا کہ ان دونوں صورتوں کے اندر مشترک موجود ہیں، اور ان کی باہم جوڑا ہونے کی جو ایک کیفیت ہے اس کو واضح کر رہے ہیں۔ یہ تو وہ تمہیدی باتیں تھیں کہ میں چاہتا تھا کہ آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں۔ اب انشاءاللہ اگلے جمعے سے ہم اس سورہ مبارکہ کا سلسلے وار جو ہے مطالعہ بھی شروع کریں گے۔ جو حضرات بھی کچھ لیٹ آنے کے عادی ہو چکے ہیں ان سے میں خاص طور پر درخواست کروں گا کہ جمعے کے دن کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کا جو ایک لزوم ہے، لزوم اس معنی میں نہیں کہ کوئی نہیں پڑھتا تو گناہگار ہوگا، لیکن بہت ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بڑی فضیلت ہے سورہ مبارکہ کے پڑھنے کی۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آہستہ آہستہ جو ہے اجتماع جمعہ کے اندر اس سورہ مبارکہ کی تکمیل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس پر غور و فکر کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ ہماری جو پریس ریلیز ہوتی ہے تنظیم اسلامی کی طرف سے، وہ ہر ہفتے، بلکہ بعض اوقات تو ہفتے میں 2 3 پریس ریلیز جو ہیں وہ جاری ہوتی ہیں، اخبارات کی زینت بھی بنتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اخبارات کے پڑھنے والے اب شاید کوئی بڑی تعداد میں ہے نہیں، یہ جو ہمارے ہاتھ میں چھوٹی سی گیجٹ ہوتی ہے اسی سے لوگ جو ہے اپنا گزارا چلا لیتے ہیں، لیکن بہرحال میں اب آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ اس کا عنوان ہے مسلمان ممالک عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف نسل کشی کے مقدمہ میں فریق بنے، جو کچھ وہاں ہو رہا ہے فلسطین میں۔
تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری کو شروع ہوئے 3 ماہ سے زائد کا عرصہ بیت چکا، اور میڈیا کے اپنے بتائے ہوئے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 24,000 مسلمان شہید کر دیے گئے، جن میں اکثریت بچوں کی، خواتین کی اور بوڑھوں کی شامل ہے۔ پھر یہ کہ غزہ کے سکولوں اور ہسپتالوں، پناہ گزین کیمپوں پر صہیونی فوج کی بمباری تاحال جاری ہے، اور اطلاعات کے مطابق غزہ میں 70% گھر جو ہے جہاں رہنے والے 20 لاکھ کی تعداد تھی، ان کی 2 ملین پرسنز مسلمز، 70% گھر تباہ کر دیے گئے، اور 90% آبادی شدید سردی کے موسم میں کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ ہمارے تو بیڈ روم کا اگر ہیٹر بھی آف ہو جائے تو ہمارے لیے رات گزارنا شاید مشکل ہو، وہاں بغیر چھت کے اور کھلے میدانوں میں، اور جس درجے کی سردی ہوگی۔ 20 لاکھ سے زائد افراد تک بجلی، گیس، تیل کے علاوہ خوراک، پانی اور بچانے والے ادویات کی سپلائی بھی روک دی گئی۔ گویا زندگی انتہائی مشکل بنا دی گئی، بلکہ ناممکن بنا دی گئی۔ اگر یہ معاملہ جو ہے جاری رہتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور اس کے علاوہ دوسری ڈائمنشن یہ ہے کہ اب وہ وہاں بہت سے مرض جو ہیں، وہ جب مریض کا علاج نہیں ہوگا اور کوئی اینٹی بائیوٹکس جو اویلیبل نہیں ہے، کسی قسم کی اور ادویات موجود نہیں ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے بہت سی وبائیں پھیلتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل، امریکہ اور مغربی ممالک کی مکمل اور غیر مشروط معاونت کے ساتھ فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ امیر تنظیم اسلامی نے جنوبی افریقہ کی جانب سے اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں نسل کشی کا مقدمہ دائر کرنے کے اقدام کی تحسین کرتے ہوئے کہا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 57 مسلمان ممالک غزہ کے مسلمانوں پر جاری اسرائیلی درندگی کے خلاف متحد ہو کر کوئی عملی اقدامات اٹھاتے، لیکن مسلمان ممالک کے ضعف ایمان اور کم ہمتی کا عالم یہ ہے کہ کوئی عملی قدم تو کجا کسی مسلمان ملک نے نسل کشی کے اس مقدمے میں فریق تک بننے کو گوارا نہیں کیا۔ یہ اندازہ کیجئے بغیرتی اور بے شرمی کا، اور کتنی وسائل ہیں ان مسلمان ممالک کے پاس، دولت کے انبار موجود ہیں، اور کیا کچھ وہاں عیاشیاں ہوتی ہیں وہ آپ کو سب کو معلوم ہے۔ لیکن غیرت نام کا تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ غزہ کے مسلمانوں کی مدد کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جو ممالک اور جہادی گروہ اسرائیل اور امریکہ کے عسکری اور تجارتی مفادات پر کسی بھی طریقے سے ضرب لگا رہے ہیں، ان کے راستے میں روڑے نہ اٹکائے جائیں۔ یہ بات بھی اب گویا کہ میڈیا کے ذریعے سامنے آ رہی ہے۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ بحر عرب میں اپنی بحری صلاحیت اور موجودگی کو بڑھائے، لیکن کسی صورت میں حوثیوں کے خلاف امریکی کارروائیوں کا حصہ نہ بنے۔ انہوں نے یمن پر امریکی فضائی حملوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اور امریکہ جنگ کو پھیلانے پر تلے ہوئے ہیں، اور مسلمان حکمران اور مقتدر طبقات اس بات کو یاد رکھیں کہ اسرائیل پوری دنیا کا امن تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے، اور اس کا اگلا ہدف دیگر مسلمان ممالک ہوں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا سب سے پہلا ہدف جو بنے گا وہ پھر پاکستان بھی ہوگا۔ یہاں کے رہنے والے جو ہیں ان سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔